المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ اور مسجد، اس مجلس میں تشریف لائی ہوئی خواتین اسلام اور سامعین اعزام، جس مجلس میں میں اور آپ جمع ہیں، یہ بڑی اونچی مجلس ہے. یہ ایک طرف تو سال بھر ان بچوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے ان کا یہ تعلیمی مظاہرہ اور سالانہ انعامی جلسہ ہے، اور دوسری طرف جو ابھی بچوں کے پروگرام کا جو آخری حصہ تھا کہ ایک طالب علم نے اپنا آخری سبق سنا کر قرآن پاک مکمل کیا ہے. ختم قرآن کی یہ مجلس ہے. ختم قرآن کی مجلس بڑی مبارک مجلس ہوتی ہے. دعاؤں کی قبولیت کا یہ موقع ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے، قرآن مکمل ہوتا ہے، وہاں ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ختم قرآن کی مجلس ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ختم قرآن کی مجلس میں اہتمام کے ساتھ دعا کی قبولیت کا استحضار کرتے ہوئے شریک ہونا مستحب ہے. ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہونا مستحب ہے. تو اس لیے ایسی مبارک مجلس میں اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے، تو اس کا استحضار بھی ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بڑا عظیم موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہاں دعائیں قبول ہوں گی. اسی لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول کتابوں میں نقل کیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مکمل کرتے، ختم قرآن کا ارادہ ہوتا، تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، پھر اس کے بعد دعا کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبد الرحمن، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر وہ لوگوں کو جمع کرتے اور جمع کر کے یہ کہتے کہ یہ اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان الرحمت تنزل عند خاتمۃ القرآن، یہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو اس لیے ایسی مبارک مجلس میں اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے. تو ماشاءاللہ میں حافظ قرآن کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ قرآن کو مبارک فرمائے. ہم کیا مبارکباد دیں قرآن پاک کے پڑھنے والوں کو، قرآن پاک کے
فرشتوں نے مبارکباد دی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے کئی سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی اللہ نے تلاوت فرمائی، تو فرشتوں نے جب اللہ کا یہ کلام اللہ کی زبان سے سنا، تصور کر کے دیکھیں دنیا میں کوئی قاری قرآن، قاری خوش الحان، اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا، جیسے ابھی حافظ صاحب نے قرآن مکمل کرتے ہوئے انہوں نے 2-4 آیتیں جو سنائی، کتنے پیارے انداز سے انہوں نے ہمارے سامنے قرآن پڑھا۔ تو اچھی آواز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آدمی کے ایمان کو جلا ملتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے۔ تو آپ تصور کر کے دیکھیں جب اللہ نے پڑھا ہوگا تو فرشتوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین فرشتوں کو سنائی تو فرشتوں نے اس وقت میں مبارکباد دی تھی کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے یا اس امت کے لیے جن پر اللہ کا یہ کلام نازل کیا جائے گا۔ پوری امت کے لیے خوشخبری ہے، فرشتوں نے خوشخبری دی، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس امت پر اللہ کا یہ کلام نازل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا خوشخبری ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے اس کلام کو اپنے اندر اٹھائیں گے، اس کو یاد کریں گے اور اس کا حفظ کریں گے۔ تو حفاظ قرآن جو قیامت تک اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے، ان کو ہم کیا مبارکباد دیں؟ فرشتوں نے مبارکباد دی ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جن زبانوں سے اللہ کا یہ مبارک کلام پڑھا جائے گا۔ تو جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کو بھی فرشتوں نے مبارکباد دی ہے۔ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن کے لیے بڑی مبارکبادی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے اور محافظ قرآن بنائے۔ حافظ قرآن آپ بن گئے، محافظ قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے کہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ حفاظت قرآن کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ اسی طریقے سے ان کو پڑھانے والے استاد کو بھی مبارکباد ہو کہ انہوں نے محنت کی اور اپنے لیے آخرت کا ایک بڑا ذخیرہ تیار کر لیا، بڑا ذخیرہ تیار کر لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ معمولی محنت نہیں لگتی ہے بچے کو حافظ قرآن بنانے میں۔ استاد کا کتنا وقت اس میں لگتا ہے، استاد کی کتنی محنت لگتی ہے، تب جا کر بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع پر مبارکباد کے مستحق ہیں اس مدرسے کے ذمہ دار حضرات بھی، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اس ادارے کا انتظام کیا اور ماشاءاللہ بہتر طریقے سے یہ انتظام کے ساتھ چلا رہے ہیں اور تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے مبارک فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس مجلس کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا موقع ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے موقع پر، ختم قرآن کے موقع پر، کوفہ کے جو تابعین حضرات ہیں ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ختم قرآن کا ارادہ ہوتا تو وہ ختم قرآن کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ اور بعض سلف صالحین کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ختم قرآن کا ارادہ ہوتا تو وہ ختم قرآن کے دن غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسا مبارک موقع ہے کہ سلف صالحین میں، بزرگان دین میں، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے نزدیک اس کا بڑا اہتمام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک موقع عطا فرمایا ہے اور ایسی مبارک مجلس میں اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ ایسی مجلسوں میں
آدمی اپنی سعادت سمجھ کر شریک ہو۔ تو جو حضرات اس وقت میں یہاں جمع ہیں اور جو مستورات خواتین یہاں اس وقت میں جمع ہیں، بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سعادتیں ہمیں بار بار عطا فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ لمبی بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، یہ جو مکتب کے جلسے ہوتے ہیں اس میں اصل پروگرام تو بچوں کا ہی ہوتا ہے۔ ان جلسوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، بچوں کے والدین کو دکھایا جائے، محلے والوں کو بتایا جائے کہ سال بھر ان بچوں نے کیا پڑھا ہے، سال بھر مکتب میں کیا تعلیم ہوئی ہے، سال بھر ان بچوں کے اساتذہ نے ان بچوں کو کیا سکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اس کا ایک تعلیمی مظاہرہ دکھایا جاتا ہے کہ ان بچوں نے سال بھر کیا پڑھا۔ جو کچھ بھی ان بچوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو روزانہ سبقاً ان کے اساتذہ نے ان کو پڑھایا ہے، چاہے وہ صورتیں بچوں نے سنائی ہوں یا پھر وہ اسلامی معلومات کے سوال و جواب ہوں یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک اور پاکیزہ سیرت سے تعلق رکھنے والے سوال و جواب ہوں یا پھر عقائد سے تعلق رکھنے والے سوال و جواب ہوں یا پھر اسی طریقے سے مسائل کے اعتبار سے جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان بچوں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ ساری باتیں وہ ہیں جو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سبقاً ان کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ مکاتب اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک میں اور اس دور میں یہ مکاتب ہی ایک واحد در ذریعہ ہیں ہمارے آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کا۔ اس وقت میں ہمارے اکابر پر، ہمارے پورے ملک کی سطح پر، ملک کے اکابر پر ایک بڑا غلبہ ہے ان مکاتب کے قیام کا اور ان مکاتب کے استحکام کا، کہ یہ مکاتب قائم کیے جائیں، اس لیے کہ ان مکاتب کا قائم کرنا فرض عین ہے، ان مکاتب کا قائم کرنا فرض عین ہے، اس لیے کہ اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فرض عین درجے کی ہے۔ حفظ کا مدرسہ ہے، مولی کورس کا مدرسہ ہے، وہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے، لیکن مکتب یہ فرض عین کا درجہ ہے۔ تو اس لیے ہر محلے میں، ہر آبادی میں، ہر علاقے میں مکاتب کا قیام یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اس موقع پر یہاں 4 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو اس مکتب کے، مدرسے کے، مسجد کے ذمہ دار حضرات ہیں، اور دوسرا یہ مکتب کے بچے ہیں، اور تیسرا ان بچوں کے والدین ہیں، اور چوتھا اساتذہ ہیں۔ چاروں سے متعلق میں مختصر بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے والدین سے، ان کی ماؤں سے، ان کے والد صاحبان سے، کہ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہیں اللہ کی امانت بھی ہے۔ آج نعمت کا پہلو تو یاد ہے لیکن امانت کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا۔ نعمت کا پہلو یاد ہے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے یہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بچہ عطا فرما دے، اولاد ہو جائے۔ جیسے ہی اولاد ہو جاتی ہے، بچہ بچی ہو جاتی ہے، گھروں میں خوشیاں ہو جاتی ہیں، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، سب اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو امانت کا پہلو ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی امانت بھی ہے۔ نعمت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجائے لایا جائے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے یہ بچہ یا بچی عطا فرمائی ہے، اس بچے یا بچی کو اس اللہ کی پہچان کرائی جائے،
اس اللہ کا تعارف کرایا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کا تعارف کرایا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بتائی جائے، آپ کی زندگی بتائی جائے اور آپ کی پاکیزہ زندگی کو ان کے سامنے رکھا جائے، ان کو سنایا جائے۔ یہ امانت کا تقاضا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کا تو احساس ہے، لیکن اللہ کی یہ امانت ہے، اس کے سلسلے میں کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، امانت ہونے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہی یہ مکاتب قائم کیے گئے ہیں۔ امانت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہی یہ مکاتب ہیں۔ تو ان مکاتب میں اگر ہم اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ بھیجیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ آج چھوٹے ہیں کل کے بڑے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان سے کیا ہوگا، کچھ بڑے ہو جائیں گے بعد میں پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو اگر ابھی سے پڑھایا نہیں جائے گا، ابھی سے ان کی ذہن سازی نہیں کی جائے گی، ابھی سے ان کا مزاج نہیں بنایا جائے گا، تو بڑے ہونے کے بعد میں ان کا مزاج بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور مقولہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن کا جو پڑھا ہوا ہے، بچپن کی جو تعلیم ہے، بچپن میں جو بچہ سیکھتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے بارے میں سوچ لیں، ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھیں کہ بچپن میں جو دعائیں یاد کرائی گئیں، بچپن میں جو چیزیں ماں باپ نے سکھائی، وہ آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ بعد میں سن کر کے، پڑھ کر کے جو ہم نے سیکھا ہے، اس میں تھوڑا بہت 19-20 ہو جاتا ہے، لیکن بچپن کی سیکھی ہوئی سمجھی ہوئی باتیں آج بھی اسی طرح یاد ہیں جس طرح پہلے یاد تھی۔ تو اس لیے یہ چھوٹے بچوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے بزرگ حاجی فاروق احمد صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ فرماتے ہیں مکاتب کے اس طرح کے پروگرام میں کہ یہ بچے آڈیو ریکارڈر ہیں، ویڈیو ریکارڈر ہیں۔ یہ بچے، یہ جو چھوٹے بچے ہیں، یہ آڈیو ریکارڈر ہیں، ویڈیو ریکارڈر ہیں۔ جو سن رہے ہیں وہ ان کے کانوں میں محفوظ ہو رہا ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم جو چاہے بولے، بچہ نادان ہے، سن نہیں رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کیپیسٹی اس کے اندر رکھی ہے، اس کے اظہار کی کیپیسٹی نہیں ہے، آج نہیں تو کل وہ ظاہر ہوں گی۔ اسی لیے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسا کوئی بول بچوں کے سامنے نہ بولے جو بولنے کے قابل نہیں ہے، اور ان بچوں کے ذہنوں میں یہ بات جانے کے قابل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہ کریں، اور ایسی باتوں والے ماحول میں بھی اپنے بچوں کو نہ بھیجیں جن جیسے ماحول میں بچوں کو بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ سن رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری باتیں نکل کر ہوا میں اڑ جا رہی ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے تم نکال رہے ہو وہ سب لکھا جا رہا ہے، اللہ نے نگراں مقرر کر رکھے۔ تو اس لیے ان بچوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آڈیو ریکارڈر ہیں، جو سنتے ہیں وہ محفوظ ہوتا ہے، اور اسی طرح ویڈیو ریکارڈر ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ بھی محفوظ ہوتا ہے۔ جب اس کا موقع آتا ہے، اس وقت میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب وہ اظہار کا موقع آتا ہے، ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ایسی صحبت تو ہم نے دی نہیں تھی بچوں کو، بچہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر یہ آ گیا۔ تو اس لیے یہ بچے معمولی نہیں ہیں۔ بچپن میں ان کو صحیح تعلیم دینا، بچپن میں ان کی صحیح ذہن سازی کرنا، بچپن میں ان کا مزاج دینی بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مذہبی تعلیم دینا، دینی تعلیم دینا اپنی اولاد کو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کپڑے، کھانے پینے، ان کے رہن سہن، ساری چیزوں کا علاج، معالجے کی ذمہ داری ماں باپ اپنی سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ان بچوں کو مسلمان بنائے رکھنا، ان بچوں کو مسلمان بنائے رکھنا، اللہ کا تعارف ان کے اندر رہے،
پہچاننے والے بنے، اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ مذہبی تعلیم دینا، آج تھوڑا پہلی بات اگر کہی جائے تو مسلمانوں میں تعلیم کے اعتبار سے شعور بھی کم ہے، تعلیمی میدان میں مسلمان پیچھے ہیں۔ لیکن آج اگر تھوڑا بہت کچھ دیکھا جائے تو دنیاوی تعلیم کا کچھ شوق پیدا ہو گیا ہے، دنیاوی تعلیم کا کچھ شوق پیدا ہو گیا ہے۔ یقیناً ہم اس سے منع نہیں کرتے، ضرورت ہے ہمیں اچھے لائروں کی، ضرورت ہے ہمیں اچھے انجینئروں کی، ضرورت ہے ہمیں اچھے پروفیسروں کی، ضرورت ہے ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی۔ اس لیے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی تعلیم دنیا میں بھی دلوائیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ مسلمان بھی باقی رہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کا نام جیسے عبداللہ ہے، اس کا دماغ بھی عبداللہ کا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا نام تو عبداللہ ہے لیکن اس کا دماغ عبداللہ کا نہیں ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت میں پوری طرح کوشش اسی بات کی جا رہی ہے کہ نام عبداللہ کا رہے لیکن اس کا دل و دماغ عبداللہ کا نہ رہے۔ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے یا اس طرح کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ذہن خراب ہو، بچپن ہی سے یہ کفر کو پسند کریں، شرک کو پسند کریں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو پسند کریں۔ یہ بچپن ہی سے اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اسکول کو بھیج رہے ہیں، کالجوں کو بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیوں کو بھیج رہے ہیں، اس بات کی پوری کوشش کریں کہ وہاں سے جو وہ وائرس لے کر آ رہے ہیں، یہ ہمارے مکاتب اس کے لیے اینٹی وائرس ہیں۔ یہ مکاتب ان کے لیے اینٹی وائرس کا کام دیتے ہیں کہ وہاں سے بچہ جو وائرس لے کر آ رہا ہے، 1 گھنٹہ مکتب میں، مکاتب قرآنیہ میں اگر آ کر بچہ پڑھے گا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس کے عقائد اچھے رہیں گے، اس کے اخلاق اچھے رہیں گے، اس کے اندر قرآن کی تعلیم کا جذبہ ہوگا، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے دین سے محبت ہوگی۔ ورنہ صورتحال یہ ہے کہ آدمی دیندار گھرانوں میں بھی ہم دیکھ لیں، اگر اس کی فکر نہیں کی گئی تو یہ خیال میں نہ رہے کہ ہمارا گھر تو بڑا دیندارانہ ماحول والا ہے، ہمارے خاندان کے خاندان دیندار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس وقت میں کوئی دعویٰ چلنے والا نہیں ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اچھے اچھے دعوے خالی ہو گئے۔ تو اس لیے ماں باپ کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ ایک بڑا مسئلہ اس وقت کا، چونکہ ہم بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کا اتنا بھوت سوار ہو گیا ہے کہ اسکول میں جاتے ہیں بچے کتنا لمبا وقت دے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ٹیوشن کے نام پر اتنا وقت بچوں کا لیا جاتا ہے کہ ان کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ٹیوشن والوں کو اللہ ہدایت دے کہ اتنا وقت ان کا لیا جاتا ہے، اسکول میں پھر کیا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کی ایک کارگزاری میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بچے کے والد آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت یہ وقت میں پڑھنے نہیں ہوتا، دوسرا وقت آپ چینج کر لیں۔ میں نے کہا کیوں چینج کروا رہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ پہلے ایک جگہ ٹیوشن کے لیے جاتا تھا، بعد میں ان کی مس نے کہا کہ وہاں جیسے پڑھایا جا رہا ہے وہ ہماری اسکول کے طرز کے خلاف ہے، وہ ہماری اسکول کے انداز کے خلاف ہے، وہ سلیبس کے خلاف ہے، اس لیے ایسا کیا جائے کہ میں ہی اس کو ٹیوشن پڑھا لیتی ہوں، اس لیے آپ اس وقت کے بجائے اس وقت میں آپ میرے پاس بھیج دیں۔ میں نے کہا تو اچھی بات ہے کہ وہ اسکول میں کیا کرتی ہے، پھر جو ٹیوشن میں وہ بعد میں پڑھانا چاہتی ہیں وہ اسکول میں کیا کرتی ہیں؟ آپ ایسا کرو، اسکول کا داخلہ ختم کرو اور شام کے وقت میں ٹیوشن کے لیے ان کے پاس بھیج دو، وہیں پڑھ لے گی۔ خامخواہ اتنا لمبا خرچہ کر کے اس کو اسکول میں داخلہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ٹیوشن کے نام پر ہو یا اسکول کے نام پر ہو، بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کرنا یہ ماں باپ کی طرف سے بچوں کی بڑی حق تلفی ہے، بڑی حق تلفی ہے۔ اس کا خاص خیال فرمائیں، خاص فکر فرمائیں کہ بچے کو اسکول کو بھیجیں، ٹیوشن کو بھیجیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن صبح میں ہو یا شام میں ہو
اس کا وقت نکالنا، اس کی ترتیب بنانا اپنے لیے لازم اور فرض سمجھیں۔ انشاءاللہ یہ بچے مکتب کو آئیں گے، اللہ کے گھر میں ان کا وقت گزرے گا، دینی باتیں یہ سنیں گے تو ان کے عقائد صحیح رہیں گے، اعمال صحیح رہیں گے، اخلاق صحیح رہیں گے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں رہے گی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ان کے دلوں میں رہے گا، اور اللہ کے دین سے محبت بھی ان کے اندر باقی رہے گی۔ اور دوسری بات ہے، ماشاءاللہ یہاں بچے خود بھی موجود ہیں، بچوں سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ معمولی بہانوں سے اور ٹیوشن کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو چھٹی نہ کریں، پابندی کے ساتھ مکتب کو آنے کی کوشش کریں۔ اب یہ چونکہ تعلیمی سلسلہ آپ کا مکمل ہو رہا ہے تو بچوں سے بطور خاص عرض یہ ہے، اور ان کے والدین سے بھی اس میں گزارش یہ ہے کہ اب یہ جو چھٹیوں کا وقت ہے، تقریباً 1-2 مہینے کا قریب چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ان چھٹیوں میں ایسا نہ ہو کہ آج جو کتاب بند ہوئی تو پھر تیسرے مہینے میں ہی کھلے، ایسا نہ ہو، بلکہ روزانہ جو وقت یہ ہمارا بچہ یا بچی مکتب کے لیے دیتی تھی، مکتب میں جا کر پڑھتی تھی، ماں باپ ایسی ترتیب بنائیں کہ پورا 1 گھنٹہ نہ صحیح، پورا 1.5 گھنٹہ نہ صحیح، کچھ وقت 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ بچی کتاب کھول کر پڑھے، قرآن کھول کر پڑھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، جن بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے یا جن کو نازلہ قرآن پڑھنا آتا ہے، ان سے ہماری درخواست ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ آپ کے ایگزامز ہوں گے، یقیناً ہوں گے، آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں گے، روزانہ اللہ کا کلام پڑھیں گے، آپ کے ایگزام میں بھی اللہ کے کلام کی برکت سے آسانی ہوگی، اللہ کے کلام کی برکت سے آسانی ہوگی۔ اپنے اساتذہ سے تعلق رکھیں، اساتذہ کو سنائیں کہ میں نے رمضان میں 1 قرآن مکمل کیا، 2 قرآن مکمل کیا۔ ماشاءاللہ ایسے مکاتب کی کارگزاریاں ہیں کہ مکاتب میں اساتذہ نے فکر کی، بچوں سے رابطہ رکھا، ان کے والدین سے رابطہ رکھا، قرآن ان بچوں نے مکمل کیا ہے، تو سال کے آخر میں جاتے وقت میں بچوں کو، ان کے والدین کو نصیحت کی جاتی ہے کہ روزانہ بچہ قرآن کی تلاوت کرے، رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ تو ماشاءاللہ بچوں نے 4 قرآن مکمل کیے، 5 6 قرآن بچوں نے رمضان میں مکمل کیے۔ تو اس لیے جن بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ بورڈ ایگزام دینے کے بعد اب سند مل گئی پھر کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن پڑھایا گیا ہے یہ زندگی بھر پڑھتے رہنے کے لیے، یہ جو قرآن سکھایا گیا ہے زندگی بھر اس کی تلاوت کرتے رہنے کے لیے۔ اور قرآن اللہ کا ایسا عجیب خزانہ ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کی برکتوں سے اللہ ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، اور آخرت کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو ملے گا۔ آپ جو حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، آدمی صبح میں سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ دن بھر کی حاجات میں اس کا تکفل فرمائیں گے، اور اسی طرح سورہ واقعہ پڑھے گا، اللہ فقر و فاقے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ سب قرآن کی تلاوت کے فائدے ہیں۔ آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا گیا تو اب زندگی بھر پڑھتے رہنے کا معمول بنائیں، زندگی بھر پڑھتے رہنے کا معمول بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اب بورڈ ایگزام میں جا کر امتحان دے دیا، اچھے نمبرات آ گئے، شب قدر میں انعام مل گیا، جیسے ہی رمضان گیا اب قرآن اٹھا کر رکھ دیا، ایسا نہ ہو۔ تو بچوں سے بھی درخواست ہے، ان کے والدین سے بھی درخواست ہے کہ خود بھی اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، بچوں کے لیے بھی ایسا ماحول بنائیں۔ ماں باپ ماحول بناتے ہیں تو ماحول میں کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ جو اجتماعی تعلیم ہے اس کا فائدہ یہی ہے کہ یہاں ایک ماحول ملتا ہے، یہاں ایک ماحول ملتا ہے۔ گھر میں جا کر جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، گھروں میں جو تنہا پڑھتے ہیں، اس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں اس وقت یہاں جتنے احباب جمع ہیں ان سب سے یہ بات عرض کروں گا کہ مسجد کے ماحول میں بچوں کو لا کر دین کی تعلیم دینے کی فکر کریں۔ مسجد کے ماحول میں بچہ آئے گا، ہم یہ بات تاکید سے اس لیے عرض کر رہے ہیں، ویسے آپ درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھائیں گے، وہاں بھی بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، لیکن مسجد کے ماحول کی شرط اس لیے لگا رہے ہیں، یہ فتنوں سے حفاظت کی جگہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، برکتوں کے نزول کی جگہ ہے۔
بچپن سے بچہ مسجد کو آنے والا بنے گا تو بڑے ہونے کے بعد بھی مسجد کا عادی بنا رہے گا. ورنہ کتنے لوگوں کو ایسا ہم دیکھ رہے ہیں پیر قبر میں لٹک رہے ہیں, اللہ کے گھر کی سیڑھیوں کو چڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہے. تو اس لیے مسجد کے ماحول میں لا کر بچوں کو دینی تعلیم دینے کی فکر کریں. آپ کتنے آفیشل کیوں نہ ہو, کتنے مصروف کیوں نہ ہو, اور بچے کے پاس وقت نہ ہونے کا بہانہ نہ بناتے ہوئے کسی بھی حال میں اپنے بچے کو مسجد کے مکتب میں لا کر تعلیم دیں. انشاءاللہ اس کی نورانیت اور اس کی برکتیں آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو یہ بچوں اور ان کے والدین سے ہوئی بات. اساتذہ ماشاءاللہ جنہوں نے سال بھر محنت کر کے پڑھایا, یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. آپ کے لیے حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اساتذہ سے فرماتے تھے کہ یہ بچے تمہارے لیے ذریعہ معاش بھی ہیں, ذریعہ معاد بھی ہیں. یہ بچے تمہارے لیے ذریعہ معاش بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان بچوں کو روزانہ پڑھایا جاتا ہے تو مہینے میں ایک مرتبہ اس پر کچھ نہ کچھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ایک تنخواہ دی جاتی ہے. ورنہ تو جو پڑھایا جاتا ہے پوری دنیا میں کیا قرآن کے ایک حرف کا بدل نہیں ہو سکتی. یہ جو تنخواہ اساتذہ کو دی جاتی ہے وہ ان کی ضروریات کے تکفل کے لیے دی جاتی ہے. ورنہ تو ان بچوں کو جو قرآن ان اساتذہ نے پڑھایا ہے, ماں باپ زندگی بھر اس کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے, زندگی بھر اس کا احسان نہیں چکا سکتے. تو یہ اساتذہ کا بڑا احسان ہے بچوں پر, اور اساتذہ بھی یہ ذہن میں رکھ کر ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں اور پڑھانا چاہیے کہ یہ بچے ہمارے لیے ذریعہ معاش بھی ہیں اور ذریعہ معاد بھی ہیں, آخرت کی نجات کا ذریعہ ہیں. یہ ایک اللہ کے کلام کا ایک حرف پڑھے گا جہاں اس کو ثواب ملے گا, قیامت تک جب جتنے بھی اس کے ذریعے سے سیکھیں گے زندگی کی آخری سانس تک یہ پڑھتا رہے گا. اللہ تعالیٰ جہاں اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہیں پڑھانے والے کو بھی برابر اس کا اجر ملتا رہے گا. اگر اس جذبے کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ, اس احتساب کے ساتھ, اس استحضار کے ساتھ اگر اساتذہ پڑھائیں تو محنت کرنے میں بھی دلچسپی ہوگی, محنت کرنے میں بھی طبیعت آمادہ ہوگی. اور اگر بچوں کی طرف سے کچھ ناگواری آ بھی جائے اور بچوں کی طرف سے اگر کچھ شکایت ہو بھی جائے تو اس کو سہ لینا, برداشت کر لینا آسان ہو جاتا ہے. کب؟ جب یہ استحضار ہو. اور اسی طرح ماشاءاللہ مسجد کے ذمہ دار احباب بھی یہاں موجود ہیں. مسجد کا اصل کردار یہی ہے کہ مسجد کو آباد رکھا جائے, مسجد کو آباد رکھا جائے. بڑے مبارکباد کے قابل ہیں مسجد حاضہ کے ذمہ داران. ماشاءاللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جلسہ ہو رہا ہو اور مدرسے کا, مکتب کا جلسہ ہو رہا ہو, پورے ذمہ دار خوشی کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ اپنا کام سمجھ کر یہاں شرکت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے ذمہ دار احباب خود یہاں موجود ہیں اور انہوں نے مکتب کا بھی نظام بنایا ہوا ہے, مدرسے کا بھی نظام بنایا ہوا ہے. بڑی سعادت کے قابل بات ہے, یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کے قابل بات ہے اور آخرت کے لیے یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے, بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس استحضار کے ساتھ اگر ذمہ دار محنت کریں گے تو ان کے لیے بھی محنت میں ایک دلچسپی پیدا ہوگی, ایک دلچسپی پیدا ہوگی. تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں مکتب تین طرح کے ہیں, مکتب تین طرح کے ہیں. ایک مکتب صبیان, دوسرا مکتب بالغان اور تیسرا مکتب نسوان. مکتب صبیان کا مطلب ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مکتب, جیسے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. اور ایک ہے مکتب بالغان جو بڑی عمر کے افراد ہیں. اور اسی طرح جو نوجوان ہیں, کالجوں میں پڑھنے والے, جاب کرنے والے, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ روزانہ کچھ وقت نکال کر قرآن سیکھنے کا اہتمام کریں. آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی سنا ہے, بہت سارے لوگ بہت معصومیت سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو پڑھے نہیں, کم سے کم ہمارے بچوں کو تو پڑھا ڈالیں گے. اس واسطے لاکھوں مکتب میں آپ کے سامنے بٹھائے ہیں. ایسے لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے, ہم ان سے یاد کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو پڑھا لینے کی وجہ سے آپ کے نہ پڑھنے کی جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہوگی. ان بچوں کو پڑھا لینے
عشاء کے بعد فجر کے بعد بالغان کا بھی یہاں انتظام ہوگا، تو بالغان کے مکتب میں داخلہ لے کر قرآن سیکھنے کی فکر کریں۔ آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، 50 کے ہوں، 75 کے ہوں، 40 کے ہوں کہ 30 کے ہوں، دین کا علم سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج بھی ایسے نمونے موجود ہیں، بڑی بڑی عمر میں لوگوں نے قرآن شروع کیا، ماشاءاللہ قرآن ان کا مکمل ہوا، اور پھر کچھ جذبہ پیدا ہوا، وہ حافظ قرآن بھی بنے، وہ حافظ قرآن بھی بنے، بڑی عمر کے افراد۔ خود ہمارے ذمہ دار بزرگ ہمارے اکابر میں سے حاجی فاروق احمد صاحب کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ بڑی عمر میں انہوں نے اپنی اتنی عالمی مصروفیات کے باوجود، عالمی مصروفیات کے باوجود انہوں نے بڑی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمت کریں، ارادہ کریں، یہ حفظ قرآن کی تکمیل کی مجلس کا موقع ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب ممبئی کے رحمۃ اللہ علیہ قریب میں حضرت کا انتقال ہوا۔ ہمارے یہاں جامعہ طلحہ فاروقیہ میں کسی بھی بچے کا قرآن مکمل ہوتا تو چونکہ ہمارے مدرسے کے محترم حافظ عاصم صاحب دامت برکاتہم ان کے خلیفہ مجاز ہیں، حضرت سے ان کا تعلق ہے، تو اکثر حضرت ہی تشریف لایا کرتے تھے، اور ختم قرآن کی مجلس پر حضرت کچھ تشکیل کیا کرتے تھے۔ وہ تشکیل اس وقت میں یہاں بھی کروں گا کہ حضرت یہ کہتے تھے کہ خود قرآن سیکھو، خود قرآن کے حافظ بنو، خود قرآن پڑھنا سیکھو، سب سے پہلا نازلہ قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھو، اس لیے کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کو مکمل کرنا یہ ہر مسلمان پر قرآن کا حق ہے۔ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کسی کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، 15 سال بالغ ہوئے، 15 سال کے بعد سے اگر حساب لگائیں تو 50 سال تک جتنا حصہ گزرا ہے، اگر اس میں ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو اتنے سال ہم نے قرآن کا حق مارا ہے۔ قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے ہمارے لیے جھگڑا کرے گا، ہمارے لیے جھگڑا کرے گا۔ تو اس لیے قرآن میں مستورات سے بھی عرض کروں گا، بڑی عمر کی ہو، نوجوان بچیاں ہوں، سب سے ہماری درخواست ہے کہ مستورات کا کام صرف گھر میں پکانا اور گھر کا انتظام کرنا، بچوں کو پالنا پوسنا، شوہر کی خدمت کرنا ہی نہیں ہے، اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنا بھی تو ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مستورات سے بھی ہماری درخواست ہے، ماشاءاللہ یہاں نسوان کا مکتب بھی قائم ہے، معلوم ہوا کہ کوشش اس بات کی جائے، میں محلے والوں سے درخواست کروں گا کہ مستورات کا یہ جو نسوان کا مکتب ہے اس کو مضبوط بنایا جائے۔ محلے کی بڑی عورتیں صبح میں عموماً 11 بجے سے لے کر 12:30 1 بجے تک کا وقت یہ گھر کی عورتوں کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، گھر کے مرد احباب ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں، تو ذمہ داری ان کی ادا ہو جاتی ہے، پھر دوپہر تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وقت ان کے پاس ہوتا ہے، تو یہ وقت نکال کر قرآن سیکھنے کی فکر کریں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گی تو آخر تک پہنچ جائیں گے۔ تو حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ نے تشکیل کیا کرتے تھے کہ خود قرآن پڑھنا سیکھو، نازلہ قرآن، پھر اس کے بعد دوسری تشکیل حضرت کرتے تھے خود حافظ قرآن بنو، مشکل نہیں ہے، روزانہ 1 آیت پڑھتے رہو، روزانہ 2 آیتیں یاد کرتے رہو، ماشاءاللہ 6-7 سال میں حافظ قرآن ہو جائیں گے، 6-7 سال میں حافظ قرآن ہو جائیں گے۔ کتنا ہی مصروف آدمی کیوں نہ ہو، 1 آیت یاد کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں خود حافظ قرآن بنو، اگر کسی وجہ سے خود حافظ قرآن نہیں بن سکتے، حافظ قرآن کے باپ بنو، حافظ قرآن کے نانا بنو، حافظ قرآن کے دادا بنو، حافظ قرآن کے چچا تایا ماموں خالو بنو، کسی کو حافظ قرآن بناؤ۔ اگر اپنے خاندان میں ایسی کوئی شکل نہیں ہے تو کسی حافظ قرآن کا خرچ برداشت کرو، اور کسی کے بچے کو حافظ قرآن بنانے میں اپنا مالی تعاون پیش کرو، قیامت کے دن یہ نسبت کام آئے گی، قیامت کے دن یہ نسبت کام آئے گی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ماشاءاللہ بڑے مبارکباد کے قابل ہیں، مسجد کے ذمہ دار حضرات بھی، پڑھانے والے اساتذہ بھی، بچے بھی، بچوں کے والدین بھی، ماشاءاللہ میں نے تقریباً 1-1.25 گھنٹہ ان بچوں کا پروگرام بھی دیکھا، سال بھر اساتذہ نے بڑی محنت سے ان کو پڑھایا ہے، بچوں نے بڑے عمدہ انداز میں
میں پروگرام پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، پڑھانے والے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ذمہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک ایک سے متعلق تفصیل سے بات آئی ہوئی ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة كتابك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ہمیشہ گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے اور بندیاں اپنے تمام گناہوں کے اعتراف کے ساتھ گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اے اللہ جسم کا رواں رواں گنہگار ہے، اے اللہ ہم سے یقیناً گناہ ہوئے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ معافی کی بھیک مانگنے کے لیے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان کر انجانے میں، اجتماعی انفرادی چھوٹے بڑے جو بھی گناہ اس لمحے تک ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما۔ زندگی کا بڑا حصہ تجھے ناراض کرنے میں گزر چکا، کتنا حصہ باقی ہے وہ تیرے علم میں ہے۔ اے اللہ بقیہ زندگی تجھے راضی کرنے والے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ تیری مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ ہر خیر سے عافیت کے ساتھ مالا مال فرما۔ تمام شرور و آفات، بلایا، معاصی، جادو جنات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچوں کی تربیت فرما، نوجوان بچیوں کی تربیت فرما۔ اے اللہ آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرما، ان کے والدین کے بھیجنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کے ذمہ داروں کے انتظام کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما کر ہم سب کے ایمان کے تحفظ کا سامان فرما۔ اے اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما کر اے اللہ پوری امت کے ایمان کے تحفظ کا سامان فرما۔ اے اللہ ہمیں مکاتب کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر اپنا جان و مال لٹانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے ہر طرح کے تقاضے کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مکاتب قائم ہیں اے اللہ ان کو مستحکم اور منظم فرما۔ اے اللہ جہاں مکاتب نہیں ہیں، جہاں بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، اے اللہ اپنے کرم سے وہاں مکاتب کے قیام و استحکام کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال برکت والی پاکیزہ کشادہ روزی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں سایہ دار گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما، جو اولاد کے دکھوں سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی اولاد کو ان کی فرما بردار بنا، ان کے دلوں کا سرور بنا۔ اے اللہ ان کے دلوں کے چین سکون کا سامان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی اور صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آئیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آئیں۔ اے اللہ جو کچھ مانگا گیا اور مانگنے سے رہ گیا اس میں جو بھی ہمارے لیے خیر ہے اس کو عافیت کے ساتھ عطا فرما، اس میں جو بھی ہمارے لیے شر ہے اس کو خیر سے بدل کر عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور و آفات سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔